اچھا زید صاحب، ابھی میں بریک میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی جو فورسز ہیں پی ٹی ایم، ایم کیو ایم، ہم ان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں بے مقصد طور پہ، اور پھر یہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور خیال مذہبی حلقوں، کچھ مذہبی حلقوں کی، لیکن ایک مذہبی جو مسئلہ ہمارا، لیٹس سے وی کین ڈسکس اٹ اوپنلی، قادیانیوں کا ایک مسئلہ ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا حق نہیں ہے، چونکہ ہم نے ان لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا تو نہ یہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہوئے بلکہ یہ اینٹی پاکستان فورسز میں تبدیل ہو گئے، اور اب جہاں کہیں بھی یہ ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات رہتے ہیں، بھارت میں بھی یہ لوگ جاتے رہتے ہیں، قادیان تو بہرحال ہے ہی بھارت میں۔ تو اس وجہ سے ہم خود ایسے اسٹیپس لیتے ہیں کہ اچھے بھلے لوگوں کو ہم اینٹی اسٹیٹ بنا دیتے ہیں۔ آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس قسم کی جو فورسز، جن کا ہمیں معلوم ہے کہ ان کو باہر سے فنڈنگ بھی ملتی ہے، باہر سے سپورٹ بھی ملتی ہے، تو کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ پریسائسلی آپ نے جو سوال کیا نا، اسی میں آپ کا جواب بھی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا، پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد ہی دنیا میں اسرائیل وجود میں آیا۔ ٹھیک۔ اینڈ آئی آفن سے دیٹ پاکستان از دی اینٹیڈوٹ فار دا کینسر آف اسرائیل۔ وہ ہر اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کرنے سے پہلے اس کی دوا بنائی، تریاق بھی بنایا، تریاق بنایا ہوتا ہے، دوا پہلے۔ پریسائسلی یہی ریزن ہے۔ ڈیوڈ بن گورین نے یہ بات اس وقت اپنے فاؤنڈنگ فادرز کو کہی تھی، اس وقت یہ لیاقت علی خان کے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ ریکگنائز کر لیں اسرائیل کو اور ہم آپ کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیں۔ لیاقت علی خان نے جس پہ کہا تھا کہ جینٹل مین آر سولز آر ناٹ فار سیل۔ ان کا طریقہ یہی ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا۔ پہلے یہ سلطان عبدالحمید کے پاس گئے تھے فلسطین خریدنے کے لیے، یہ کہہ کر کہ ہم پوری خلافت عثمانیہ کا قرضہ اتار دیں گے، آپ ہمیں فلسطین کی زمین دے دیں۔ ٹھیک۔ اور جب سلطان عبدالحمید نے انکار کیا تو دے ڈکلیئرڈ وار آن آٹومن ایمپائر۔ وہ پوری پہلی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سارا گیم وہ ایکسکلوسیو تھا خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، چونکہ اسرائیل کی طرف پہلا سٹیپ وہاں، اس کے بعد ہی بیلفور ڈکلیریشن میں ہوا۔ تو پاکستان بذات خود اس کا ہونا ہی انڈیا کے لیے اور اسرائیل کے لیے ایک شدید خطرہ ہے۔ ہماری موجودگی، ہماری پریزنس، ہم چاہے ان کو سینے سے لگائیں یا ان کو اپنے سے دور رکھیں، وہ ہمیں ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کو معلوم ہے وہ تھریٹ کہ جو پاکستان سے ان کو ملے گا۔ اینڈ دے آر ناٹ اسٹوپڈ پیپل۔ اسرائیل بہت ویژنری ہیں، ظاہر ہے کئی سینکڑوں سال پلاننگ کرتے ہیں، وہ آگے جا کے بڑے ہماری طرح شارٹ ٹرم میں تو نہیں کھیلتے۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ خود ڈیوڈ بن گورین نے بات کہی تھی کہ عربوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، لیکن دی فرینڈز آف دی عربز آر مور ڈینجرس فار اس۔ اور پاکستان کا اب ایٹمی طاقت ہو جانا، آپ کو معلوم ہے کہ پوری مسلم دنیا میں کسی ملک کو برداشت کریں گے مسلمان ملک کو کہ ایٹمی ہتھیار ہو؟ بالکل۔ تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پاکستان از آلویز انڈر اٹیک فرام ملٹیپل ہاسٹائل ایجنسیز اینڈ کنٹریز۔ آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ کبھی بھی۔ ہمارے پاکستان بننے کے بعد سے ہی پشتونستان کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اس وقت ہی پاکستان کو توڑنے کی باتیں کھڑی ہوئی 47 میں۔ بالکل۔ پاکستان کے اندر بڑی بڑی فورسز تھیں جو اس وقت کام کر رہی تھی پشتونستان بنانے کے لیے۔ پھر 71 آپ کے سامنے ہوا کہ ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز دشمن نے خرید لی۔ مارکسسٹ، کمیونسٹ، لیننسٹ تھے سارے، یہ شیخ مجیب والے، جو مولانا بھاشانی جو اس طرف وہاں پہ بھی تھا، وہاں کا مولوی اور وہاں کا مارکسسٹ ملا ہوا تھا، جو پاکستان کے اندر جو ایگزیکٹلی وہی ڈرامہ۔ سو ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم ان کو دیوار سے نہیں لگاتے۔ یہ وہ فورسز ہیں کہ جو انیمیکل ہیں، وہ ہمارے خلاف رہیں گی نظریاتی طور پر، اس لیے کہ آپ پاکستان ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، جو پاکستان کی ریاست، جو ہم اپنے آپ کو ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، کہ ہم غداروں کو سزا نہیں دیتے۔ مجیب الرحمان پہلا غدار تھا جو آفیشلی پکڑا گیا تھا۔ ریاست پاکستان نے پہلا مقدمہ غداری کا اگرتلا سازش کے بعد، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے پریشر ڈال کے ایوب خان کو اس کو نہ صرف چھڑوایا بلکہ الیکشن لڑوایا، اور الیکشن بھی پھر وہ ہوا نتیجہ کہ جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان ٹوٹا، ادھر ہم ادھر تم، ادھر ہم تو ادھر، پھر انہوں نے یہ۔ تو ایم کیو ایم کے بارے میں کس کو نہیں معلوم؟ اور پھر 70s میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ولی خان وغیرہ کے خلاف بھی مقدمہ چلایا۔ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ پہلا غداری کا مقدمہ ولی خان کے خلاف بھٹو کا بنایا۔ وہ نیشنل عوامی پارٹی تھے، نیب تھے اس وقت، شاید وہ بعد میں عوامی نیشنل پارٹی بن گئے، نیب تھے۔ تو پشتونستان بنا، پھر
محمود اچکزئی کے خلاف انٹیلیجنس رپورٹس میں نے خود دیکھی ہیں کہ ہم نے بھی دیکھی، ہم نے ویڈیو تو آپ نے چلائیں کہ افغان این ڈی ایس کے ساتھ مل کر کے، اور پھر یہی جو ان کے وہ ہیں باچا خان، یہ پاکستان میں دفن نہیں ہونا چاہتے، جلال آباد دفن ہونا چاہتے ہیں. اور جو اس کا نیا ماڈل اب یہ منظور پشتین ٹائپ ہے، خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں جب اپنی کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کون، سارے انہوں نے ہنٹس دے دیے تھے کہ کون ہے جو انڈین ایمبیسی سے پیسے لیتا ہے اور کون. لیکن اس سے پہلے انہوں نے تعریف بھی تو کی تھی. وہ جب فوجی سیاسی بننے کی کوشش کرتا ہے تو بیک فائر ہو جاتا ہے. He should remain a soldier, not try to be a politician. ٹھیک. جب پتہ ہے یہ باتیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پتہ ہے یہ ساری باتیں، الطاف حسین کے بارے میں مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ 2001 سے میں انٹیلیجنس رپورٹس اور اسیسمنٹس اور ایویلویشن دیکھ رہا تھا کہ یہ را سے براہ راست پیسے لے کر پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. مشرف کو میں نے ذاتی طور پر کہا تھا اچھا کہ الطاف حسین یہ کر رہا ہے اور آپ کو اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. لیکن ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس نہیں، وہی بات کہ جب فوجی سیاست میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس قسم کے پلیئرز کو یوز کرتا ہے. ٹھیک. انفارچونیٹلی دیٹ واز دا بلنڈر دیٹ وی ڈیڈ. الطاف حسین ختم ہو چکا تھا لیکن اب ایم کیو ایم اتنی بڑی فورس بن گئی کہ پھر 1-1.5 لاکھ لوگ پاک کراچی میں مارے گئے اس کے نتیجے میں. تو یہ جو مولانا صاحب دھرنا کرنے آئے ہیں ختم نبوت کے چکر میں، اور قادیانیوں کے بارے میں بھی ایک سلسلہ میں شروع آپ کی بات قادیانیوں پہ ہی ہم آ رہے ہیں. قادیانیوں کا معاملہ بہت مختلف ہے اس سے، کیونکہ وہ تو علامہ اقبال کے دور میں ہی، اس وقت علامہ اقبال نے بھی ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو کافر کہہ سکتے ہیں، جب آپ اسے قاتل کہہ سکتے ہیں، جب آپ اس کو ڈاکو کہہ سکتے ہیں، ایک عدالت لگتی ہے نا، ایک جج ہوتا ہے، کسی ایویڈنس کے بیسس پر آپ اس کو سزا بھی سناتے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں ایمان کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. پورا قرآن ہمارا ایویڈنس ہے. پورا قرآن ہمیں، قرآن اصطلاحیں دیتا ہے. کسی کو منافق کہتا ہے، کسی کو فاسق کہتا ہے، کسی کو کافر کہتا ہے، کسی کو مشرک کہتا ہے. یہ ایمان کی بات نہیں ہے. اگر بتوں کو پوجا کریں گے تو آپ مشرک کہلائیں گے. ہمارے اسلام نے ہم کو انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پوری ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. اگر آپ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھیں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ وہ امام مہدی بھی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ ظہور بھی ہے، وہ پورا جو دمشقی حدیث ہے ان وہ کو سب اس پہ قادیان پر اپلائی کریں گے تو دین دیر از نو کنفیوژن کہ آپ کون ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور صرف اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسرائیل سے یا دشمنوں سے مل کر ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو ہم بلا وجہ کافروں کو اس کی وجہ سے مسلمان قرار نہیں دے سکتے. ان کا تھریٹ ہے، اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. لیکن ان کا کیا کریں کہ بہت سے نان ڈکلیئرڈ بھی تو قادیانی. یہ میں نے عرض کیا نا کہ وی آر اے سافٹ اسٹیٹ. جب ہم کھلے ٹریٹرز کے خلاف کام نہیں کر رہے تو ہڈن ٹریٹرز کے خلاف کیسے آپریٹ کریں گے. قادیانیوں کے بارے میں ذاتی طور پر ہماری اپنی ٹیم میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ایکس قادیانیز ہیں، جو قادیانی تھے. نئی جنریشن واپس اسلام کی طرف آ گئے، ریورٹ ٹو اسلام. اور وہ بچے ہمیں اندر کی جو باتیں بتاتے ہیں، ان کے پیرنٹس ہم سے بعض اوقات خود قادیانی ملنے آئے کہ آپ نے ہمارے بچے ہائی جیک کر لیے. دے ٹرائی ٹو نیگوشیٹ ود اس کے بھی، لیکن بچے ہمارے ہو گئے ماشاءاللہ. بچوں کو ہم نے مسلمان کر لیا، ماں باپ کے خوابوں میں تو نہیں ہے ماشاءاللہ. مگر ان کی باتیں بھی یہی ہیں کہ سسٹم کے اندر، چاہے ہمارا فورن آفس ہو، چاہے ہماری گورنمنٹ کے ادارے ہوں، چاہے ہمارے ایون ریاست کے ادارے ہوں، ان کے اندر ہڈن قادیانیز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے. اور فیکٹ ہے یہ کہ وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسیز کو مینور کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. ظفر اللہ خان سے شروع ہوئی تھی بات، قائد اعظم نے جو لگایا تھا جس کو، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس لوگ ہی نہیں تھے اور اس زمانے میں ظفر اللہ خان کو لگایا گیا. تو فلسطین کے مسئلے پہ جو ڈیمیج کیا ظفر اللہ خان نے اس وقت پاکستان کے موقف کو جو ڈیمیج کر کے آیا وہاں پہ، یہ پاسبل نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیان کا فالوور اس کی لائلٹیز پاکستان کے ساتھ ہوں، اس کی لائلٹیز اپنے گروپ کے ساتھ، کلٹ کے ساتھ ہوں. یہ ڈیفائنڈ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. دس از ویئر وی نیڈ ٹو بی فرم. جیسے ہم نے کہا کہ اگر آپ الطاف حسین کے بارے میں اور اوپن ٹریٹرز کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے ہیں تو ہڈن ٹریٹرز کے بارے میں تو پھر آپ کوئی پالیسی بنانے کا سوال ہی نہیں. آئی ویری فرملی بلیو کہ مسلح افواج اور آئی ایس آئی کے اندر اور کم از کم فورن آفس کے اندر اور ریاست کے کرٹیکل اداروں میں قادیانیوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے. آپ دوسری بات یہ کہ یہ مائنورٹیز نہیں ہیں، یہ امپوسٹرز ہیں. میں پاکستان آرمی کا یونیفارم نہیں پہن سکتا نا. آپ مجھے، چاہے میری اپنی آرمی ہے، میری اپنی فوج ہے، لیکن میں آرمی کے رینکس نہیں لگا سکتا. امپوسٹر یا فراڈ یا کسی دوسرے کا امپرسنیشن جو دیٹس اے سیریس کرائم. تو آپ مسلمان اپنے آپ کو پریٹینڈ نہیں کرا سکتے when you are not. دنیا، پورے عالم اسلام نے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. صرف ہم اکیلے نہیں ہیں، دنیا کے ہر ملک نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. جی that's a fact. اچھا،
دنیا کے ہر ملک نے, مسلمان ملک نے ان کو آفیشیلی غیر مسلم ریسٹرکشنز تو لگائی ہوئی شاید نان مسلم نہیں, نان مسلم بھی ڈکلیئر کیا. اچھا, بہت سارے ملکوں نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ نان مسلم. تو یہ آپ امپرسنیٹ نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ پریٹینڈ ٹو بی مسلم اینڈ ریپرزینٹ اسلام وین یو آر ناٹ. یہ سیریس کرائم ہو جاتا ہے. تو یہ ریاست کو ہماری بہت ڈیمیج ہو رہا ہے قادیانیوں کی وجہ سے, بیکاز دے آر دی ہڈن اینیمیز. آئی ول اوپنلی سے اٹ. کیونکہ وہ ناراض ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستان نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا, تب وہ کھل کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. دے ہیو نو لائلٹی ود پاکستان ناؤ. تو جس طرح الطاف حسین نے کل پرسوں کہا کہ جی مجھے انڈیا اگر اسائلم دے دے تو میں بڑی مہربانی ہوگی, اس کے بعد آپ ایم کیو ایم کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں کراچی کی حد تک؟ میں اس معاملے میں فرینکلی اسپیکنگ میں آرمی اور آئی ایس آئی اور گورنمنٹ اور جوڈیشری سے ناراض ہوں اس معاملے میں. اوکے. کیونکہ میرے نزدیک ہم اپنے آپ کو اجتماعی طور پر بے وقوف بنا رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ایم کیو ایم کراچی اور ایم کیو ایم لنڈن کوئی دو مختلف آرگنائزیشنز ہیں. مطلب وی آر فولنگ آور سیلفز, فیٹلی فولنگ آور سیلفز. جتنے لوگ اس وقت ایم کیو ایم کراچی کے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کے 20-20 سال الطاف حسین کے ساتھ بھتہ خوری اور قتل غارت میں گزرے ہیں, پاکستان دشمنی میں گزرے ہیں. آج چونکہ وہ ملک سے بھاگ نہیں سکتے تو صرف سروائیول کے لیے انہوں نے اپنا ملمہ تبدیل کر لیا, ایک سکن تبدیل کر لی ہے. That doesn't make them innocent. یہ سلیپر سیلز ہیں. یہ لیڈرشپ کم از کم جو کراچی میں 15-20 ان کے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں, they should be in jails. They should be prosecuted, not made part of the government. ان کو جو معافی دی جا رہی ہے کہ سسٹم کو سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ان کو رہنے دیجئے, یہی حرکت ہم نے مجیب الرحمان کے ساتھ کی تھی. اس سے پہلے کہ ہم خارجہ پالیسی کے معاملات میں آخری, چونکہ سیگمنٹ کا ہمارا آخری منٹ ہے, اس میں ذرا سم اپ کر دیجئے کہ اب آپ الیکشنز تو ہو گئے, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ 3-4 ایسے اقدامات پاکستان کو لینے چاہیے, مڈ ٹرم الیکشنز ہوں نہیں ہوں, ٹیکنوکریٹسی گورنمنٹ بنے نہ بنے, کس طرح اس سارے جو اس وقت ہمارے ایک کوگمائر ہے اس سے کس طرح نکلا جائے؟ We are too late in the game, frankly speaking. لیکن اگر عمران میں جرت ہے اس وقت تو آرمی کو اور جوڈیشری کو کھل کے قوم کو آن بورڈ لے کے ملک میں ریفرینڈم کرا دیں. ٹھیک. پریزیڈنشل سسٹم کے لیے. اوکے. آپ کو اس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا. مطلب یہ پارلیمنٹری سسٹم یو ڈو ناٹ تھنک, ناٹ ایون پروپورشن ریپریزنٹیشن جو متناسب نمائندگی کا معاملہ ہے وہ بھی نہیں چل سکتا. یہ جس طریقے سے فی الحال جو ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی 150 پولیٹیکل پارٹیز کے وہ نہیں چل سکتی, کیونکہ یہ موروثی سیاست بھی تو ہمارے یہاں ہے نا. اس کی وجہ سے موروثی سیاست ہے, یہ سب کینسرس ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز ہو چکی ہیں دشمنوں کے ہاتھوں. تو وی آر ٹو لیٹ ان دا گیم کہ ہم ان کو ریفارم کریں. اوکے. اب ریپلیس کر, اور پھر ہم ڈیموکریسی کی بات ہی کر رہے ہیں نا. وی آر ناٹ ٹاکنگ گوئنگ آف, ہمیں ایک بلڈی ریولوشن کی بات نہیں کرنا, ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. ایک پریزیڈنشل ایک آرڈیننس کے ذریعے یا ریفرینڈم کے ذریعے آپ ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کی بات کریں. پھر پریزیڈنشل سسٹم کے خدوخال کیا ہوں گے وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو اس وقت ایک مرکز مضبوط کرنا ہے. یہ 18 امینڈمنٹ اور یہ سب پروونسز کے بعد یہ انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے پورے ملک کو. وی ول ڈس انٹیگریٹ, اللہ نہ کرے, ہمیں نقصان ہو جائے گا, ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے کہ کوئی سندھ کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی پنجاب کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی پشتون کارڈ کھیل رہا ہے, ابھی تو سرائکی کارڈ بھی آ رہا ہے, پورا کارڈ بھی آئے گا. وی ہیو ٹو سٹاپ اٹ ناؤ. وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں آپ نہیں روک سکتے جہاں پہ آپ کو غداروں کے ساتھ کمپرومائز کر کے پاور شیئرنگ کرنی پڑتی ہے. تو یو سیڈ ون ایڈوائس, آپ گو فار اے ریفرینڈم, قوم سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اور لیٹ دا سسٹم کم ود فل فورس کہ وی آر چینجنگ دا سسٹم, پریزیڈنشل ماڈل پہ جا رہے ہیں. امریکہ میں بھی تو پریزیڈنشل ڈیموکریسی ہے نا. بالکل ہے. اور وہ پہ ٹیکنوکریٹس لے کر آتے ہیں. ہائبرڈ ہم نے دیکھا فرانس میں بھی ہے, فرانس میں ہائبرڈ ہے. بالکل. ماڈل بہت سارے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں. پارلیمنٹ کے اندر مسلح افواج کو نمائندگی دی جاتی ہے. تو آپ مسلح افواج کو رول دینے کے حق میں ہیں. جی لازماً دینا پڑے گا. مسلح افواج انٹیگرل ایلیمنٹ, جب تک سویلین ادارے آپ کے مضبوط نہیں ہوتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, صاف نہیں. مثال دے دیتے ہیں بھارت کی کہ وہاں پہ دیکھیے کوئی رول نہیں ہے, لیکن بھارت تو فاشسٹ بن چکا ہے. آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ کہاں چلا گیا بھارت. اس کی ڈیموکریسی کہاں, جو بھارت کی ڈیموکریسی کی مثال دی جاتی تھی اس ڈیموکریسی نے ہٹلر پیدا کر دیا. ایبسولوٹلی. تو اب تو دنیا کی ڈکٹیٹرشپس کو بھول جائیں گے آپ جو بھارت میں ہو. تو مثال ڈیموکریسی کی وہ ہمیں کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک. اٹس ٹائم وی برنگ اے ہوم گرون سولوشن. ہمیں دوسروں سے پوچھنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ریفرینڈم ہو گیا, اس کے بعد پھر ایک ہم نیا سوشل کانٹریکٹ, ایک نیا سوشل کانٹریکٹ, ہمیں نیا کانسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا, نیا کانٹریکٹ بنانا پڑے گا. انفیکٹ کانسٹیٹیوشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیٹس فالو دی برٹش ماڈل ہے, وہ جو ٹریڈیشنز پہ چلتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. انگریز نے کانسٹیٹیوشن تو نہیں بنایا نا. کانسٹیٹیوشن تو غلاموں کے لیے ہوتا ہے. انگریز نے کیوں نہیں بنایا کانسٹیٹیوشن اپنا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے ٹریڈیشنز اور نیڈ آف دا ٹائم پر فیصلے کرتے ہیں. وہ اجتہاد پہ جاتے ہیں. بالکل. ہمارے پاس قرآن و سنت تک جنرل کانسٹیٹیوشن ہے, باقی اس کے بعد ایز پر نیڈ اجتہاد کیجئے وقت کے مطابق,
اور ایک امر شورا بینہم get the best minds together, decide what you have to do and be flexible and be powerful. یہ جو ریجڈ کر دیا ہے نا ہم کو آئین کے دائرے کے اندر محدود کر کے جس پر آپ عمل بھی نہیں کرتے ویسے, ٹھیک, تو اس غلامی سے نکلنا ہوگا. چلیں ٹھیک, ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور پھر آ کر ہم خارجہ پالیسی امور پہ بات کریں گے.